اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 یہودیوں کا 12واں بڑا جرم، عہد کی پاسداری سے انحراف۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنے ہی لوگوں پر ظلم اور گناہ سے چڑھائی کرتے ہو، یعنی تم اپنے بھائیوں کے خلاف غیر اقوام کی مدد کرتے ہو، اور یہ مدد بھی کسی نیک اور تعمیری کام کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں ایک طرف تو تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنے بھائی بندوں کے قتل اور ان کے اخراج، یعنی ان کو نکالنے سے منع فرمایا ہے، اور دوسری طرف قتل و اخراج کے ذریعے اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اور ان کا حق مارتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، یعنی فدیہ دے کر قیدی کو چھوڑنے کے حکم پر تو تم عمل کرتے ہو، مگر جب اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہوتے ہو تو اس وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ایمان تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ بعض چیزوں پر ایمان لا کر بعض دوسری چیزوں کا انکار کیا جائے اور اس کے باوجود ایمان بھی سلامت رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض چیزوں کا انکار سب کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پھر جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی یہی سزا ہے، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بھی سخت ترین عذاب میں دھکیلے جائیں گے۔ یہ تمام ذلتوں سے بڑی ذلت ہے، اور دنیا کی ذلت سے تو کبھی نہ کبھی چھٹکارا مل جاتا ہے، مگر قیامت کے دن کے عذاب کی ذلت سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضوح الدنیا اہون من فضوح الآخرہ، دنیا کی ذلت آخرت کی ذلت کی بنسبت بہت ہی ہلکی اور کم ہے، یعنی دنیا کی ذلت آخرت کی ذلت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بس وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ اس میں نافرمانوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے اور فرمانبرداروں کے لیے بشارت بھی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، کہیں مسلمان تو یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ اس آیت میں غور کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ جو حال یہودیوں کا تھا وہی آج مسلمانوں کا ہے۔ وہ بھی کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ جو لوگ بے عمل ہیں وہ تو بے عمل ہیں ہی، مگر جو لوگ بظاہر دیندار ہیں ان کی دینداری بھی نماز روزہ اور 2-4 نیک کاموں تک محدود ہے۔ حرام ذریعے سے مال کمانا، حرام جگہوں میں ملازمتیں کرنا، رشوتیں لینا دینا، میراث کا مال کھا جانا، بہنوں کو میراث کا شرعی حصہ نہ دینا، خوشی اور غمی میں غیروں کے طور طریقے اختیار کرنا، اس طرح کے امور میں دینداری کے دعوے دار بھی مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اسلامی تعزیرات، حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، اور ان کے نفاذ کے لیے ہاں کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ حاکم اور محکوم دونوں ہی انکاری ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ آخرت میں کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کیا کیا پیش کریں گے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا اپنے درد کا اظہار۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے 4 وعدے لیے تھے، قتل نہ کرنا، جلا وطن نہ کرنا،
ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کرنا اور قیدیوں کا فدیہ دینا، انہوں نے سوائے فدیے کے سب کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں زجر و توبیخ کی اور فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس بات کو نقل کرنے کے بعد علامہ قرطبی رحمہ اللہ بڑے درد اور دکھ کے ساتھ لکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے فتنوں کی وجہ سے تمام احکامات کو چھوڑ دیا ہے، سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ نمبر 2، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ جو شخص اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کے بعض احکامات تو مانتا ہے اور بعض دوسرے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، یعنی 100 نمبر والا مسلمان نہیں ہے، بلکہ کمزور درجے کا مسلمان ہے، کیونکہ یہ سارے دین پر عمل نہیں کرتا۔ سارے دین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور عمل کرنے کی فکر کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں میرے سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کوئی میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایسا سوچنا کہ بس میں دین کے کچھ حصے پر عمل کروں اور کچھ حصے پر نہ کروں، اور پھر اپنے آپ کو کامیاب بھی سمجھنا، پھر اس پہ کوئی احساس بھی نہ ہونا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بلکہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ دین پر چلنا اور پورے دین پر چلنا بہت ضروری ہے، اور ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم پورے دین پر چلیں، پورے دین کی اہمیت اپنے دل کے اندر اتاریں، ہر بات میں، ہر قدم میں، ہر جگہ میں، کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں کس طرح راضی ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی فکر کرنا اور کرتے رہنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر گھڑی میں اس بات کو دیکھیں کہ کیسے اللہ میرے سے خوش ہوگا، کیسے اس کے نبی خوش ہوں گے۔ اس بات کے بارے میں فکر کرتے رہیں گے تو بچتے رہیں گے۔ جو آدمی فکر کرتا رہتا ہے، خود بھی بچتا رہتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو احساس ہی چھوڑ دیتا ہے، جو کہتا ہے بس کوئی بات نہیں، خیر ہے، بس کچھ نہ کچھ تو دین پر چل رہا ہوں، تو ایسا آدمی آہستہ آہستہ بہت دور چلا جاتا ہے اور خسارے میں چلا جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جی، یعنی اس بات کا اہتمام کرو کہ تمہارا ہر کام، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، ہر قسم کے معاملات، تجارت، کچھ بھی معاملات ہیں، ملازمت، نوکری، اگر کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سب شریعت کے مطابق ہوں، دین کے مطابق ہوں۔ آپ اس بات کی فکر کرتے رہیں، یعنی اسلام میں، دین میں پورے داخل ہو جائیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرتے رہو۔ اور جب تک فکر کرتے رہو گے تمہارے اندر برے کاموں کا یا عمل کی کمی کا یا دین پر نہ چلنے کا احساس ہوتا رہے گا، اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ شریعت کے مکمل احکامات پر چلنے کی بھی توفیق دے دے گا، لیکن آخرت کی عزت آپ کی مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔